ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ خیبر پختونخوا میں جو آئینی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے اسمبلی توڑنے کی، حکومت توڑنے کی دھمکی دے دی ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کون سی سازش ہو رہی ہے، پارٹی کے اندر کون سے لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے۔ ان تمام معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے، اور تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ جو ہمیشہ میں کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو پریس کر دیں۔ اب چلتے ہیں جناب صورتحال کی جانب۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت بڑے مسائل کا شکار ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ علی امین صاحب اپنی حکومت چلا رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اسی طرح وزیر بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ کو جیل میں چھڑانے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی، نہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ جی دیکھیں بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور آپ سے کسی کو ملنے نہیں دی جاتا، اور نہ ہی بجٹ کے حوالے سے آپ کو بریفنگ دی گئی ہے کہ بجٹ میں کیا آئے گا، اگلے سال کیا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو جس نے بھی لوگوں نے یہ بات کی، انہوں نے کوشش یہ کی کہ علی امین کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں۔ اب مشکلات کیا پیدا ہوئیں کہ یہ اعلان ہو گیا کہ جناب بجٹ ہی پیش نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک جو پی ٹی آئی کا دڑا ہے جو علی امین کی مخالف آپ سمجھ لیں، انہوں نے کوشش یہ کی کہ پہلے اس کو یہ رنگ دیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا۔ جو یوٹیوبرز ہیں پارٹی کے حوالے سے، انہوں نے بھی یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ جی اگر آپ نے بجٹ پیش کیا تو عمران خان صاحب کے جو آپ ویژن ہے اور عمران خان صاحب کا جو حکم ہے اور عمران صاحب نے جو ہدایات دی ہیں آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ غداری کریں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ غداری کریں گے۔ اس حد تک ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ بعد میں علیمہ خانم صاحبہ باہر آئیں، انہوں نے یہ بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بجٹ پیش نہ کریں، بجٹ آپ بھلے پیش کر دیں، ان پر آپ بحث بھی کر لیں، لیکن ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجٹ کو منظور نہ کیا جائے جب تک کہ میں ان علی امین سے اور مزمل اسلم صاحب سے اور اسی طرح کچھ اور لوگوں سے میری ملاقات نہیں ہوتی، تاکہ مجھے بتایا جائے بجٹ میں کیا ہے۔ اب علی امین صاحب جو ہیں وہ یہاں پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب ملاقات کروانا جو ہے وہ تو وفاقی حکومت، عدالتوں اور اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ یقیناً وہاں پہ علی امین تو خود نہیں جا سکتے جب تک ان کو اجازت نہ ملے، وہ ملاقات کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی میری ملاقات کروائی جائے، جن لوگوں سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو لے کے آئیں، ان سے میری سب کو ہم جائیں اور ہماری ملاقات ہو جائے۔ اب اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیا ہوگا کہ جناب بجٹ منظور نہیں ہوگا، کیونکہ عمران صاحب کا حکم ہے۔ اب یہ براہ راست حکم بھی نہیں ہے، یہ حکم جو ہے یہ لوگوں کے ذریعے اب باہر نکلا ہے، اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کشیدہ ہو۔ اب ہوگا کیا؟ ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ اگر علی امین صاحب ملاقات کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بجٹ منظوری کے حوالے سے ان سے اپروول لے لیتے ہیں، ان کو بریف کر دیتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ تو پہلا سینیریو ہے، اور ایک اچھا سینیریو ہے، ملاقات ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سب کو ملنا چاہیے، ان سے ملاقات آزادی ہونی چاہیے۔ اب یہ تو پہلا سینیریو بڑا زبردست لگ رہا ہے، بجٹ بھی منظور ہو جائے گا اور ایک جو حکومتی معاملات ہیں وہ چل پڑیں گے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے سینیریو پہ۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ حکومت یا ادارے اجازت نہیں دیتے علی امین صاحب کو کہ وہ جا کے ملیں، اور ان کے ساتھ جو دیگر 3-4 لوگ ہیں، اس میں تیمور سلیم جگڑا کا بھی نام ہے، اس میں شاید اسپیکر صاحب کا بھی نام ہے، اسی طرح مزمل اسلم صاحب اور دیگر لوگ ہیں۔ اگر
وہ ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ ملاقات نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر اتنا پریشر بلڈ کر دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پر ان کے جو انفلوئنسرز ہیں اور پارٹی کا ایک دڑا جو ہے، جو کہ علی امین کا مخالف ہے، جو سمجھتا ہے کہ علی امین کو پریشان کیا جائے، جو سمجھتا ہے کہ صوبائی معاملات کو خراب کیا جائے، وہ کوشش ان کی ہوگی کہ یہ ملاقات نہ ہو۔ اب یہ ملاقات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ جو دڑا ہے یہ ایک فضا بنائے گا کہ جناب دیکھیں بجٹ منظور ہو رہا ہے، اور یہ منظور نہیں ہونا چاہیے۔ اب ڈیڈ لائن قریب آتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب آج جناب 20 تاریخ ہے، اور 20 تاریخ کے بعد جون کی 30 تاریخ تک یہ جناب ٹائم ہے۔ تو اب اس ٹائم میں اگر 30 تاریخ کو یہ بجٹ منظور نہیں ہوتا، آپ کو میں قانونی صورتحال بھی بتا دوں۔ قانون کے مطابق اگر بجٹ منظور نہیں ہوتا تو صوبائی حکومت 1 روپیہ ایک آنے کا خرچہ نہیں کر سکتی، یعنی ڈیولپمنٹ تو چھوڑ دیں، جاری اخراجات کیا ہیں؟ آپ کی تنخواہیں سرکاری ملازمین کی، پینشن، ایجوکیشن، ہیلتھ، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جتنے اخراجات ہیں جو جاری ہیں، جو چل رہے ہیں، ہسپتال ہیں، کالج، اسکولز ہیں، آپ کا تمام نظام جو ہے مفلوج ہو جائے گا، یعنی آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے، اور تمام اگر آپ کریں گے تو اللیگل ہو جائے گا، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ، اے جی آفس، بینک جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا، ایک تو آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کام بند ہو گیا ہے، کچھ دن بند رہے، چلیں بجٹ جب ملاقات ہوگی تو بحال ہو، جب دوبارہ اس کو بجٹ کو منظور کیا جائے گا اور معاملات شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کیا غریب لوگوں نے اس لیے تحریک انصاف کو یہ ووٹ دیا تھا، یہ مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ صوبے کے اندر ایک بحران پیدا ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں، لوگوں کو تنخواہیں نہ ملیں، پینشن نہ ملے، اسپتال میں دوائی نہ ملے، اسکول جائیں تو کتاب نہ ملے، بجلی بند ہو جائے، اس لیے یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا، اتنا بھاری مینڈیٹ، اور یہ اس لیے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا علی امین کو کہ سارا کاروبار زندگی بند ہو جائے، آپ کے پاس نہ پیسے ہوں نہ کام ہوگا۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ علی امین کے پاس ایک آپشن یہ رہ جائے گا کہ وہ اسی طرح چلتے رہیں، دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ وہ حکومت توڑ دیں، ظاہر ہے وہ ڈیزالو کر دیں اسمبلی کو، اور ایک نگراں حکومت آ جائے گی، یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپشن جو ہے وفاق کے پاس بھی ہے کہ وہ اگر یہ صورتحال آتی ہے تو وہ فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کر دے، اور ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے، اور گورنر راج نافذ ہو سکتا ہے، وفاق ٹیک اوور کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ حکومت چلا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں، اور اس میں اگر کچھ دن گزرتے ہیں، مہینہ، جتنے بھی 60 دن ٹائم ہو، اس دوران میں اگر اسمبلی جو معطل ہوتی ہے وہ اگر بحال بھی ہوتی ہے، عدالت کے تھرو بحال ہوتی ہے، یا جس پروسیس میں آتے ہیں، تو اتنا کچھ خراب ہو چکا ہوگا کہ تحریک انصاف دوبارہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکے گی۔ میں نے ماضی میں بھی بات کی تھی کہ جب محمود خان صاحب اسمبلی توڑ رہے تھے اور عثمان بزدار صاحب توڑ رہے تھے، اس وقت بھی بعض لوگوں نے یہ ایک غلط فیصلہ کروایا تھا عمران خان صاحب سے، جس کی سزا وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ یعنی اس وقت اسمبلی توڑنے کے بعد جو نگراں حکومت آئی اور جو اداروں نے پھر تحریک انصاف کے ساتھ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے اور یہاں پہ سیاسی حکومت نہیں ہوگی اور نگراں کے پاس اختیار ہوگا، تو پھر آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، وہ پھر آپ آرام سے جو ہے نا سیاست نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس وقت جو بھی زیادتیاں ہوئیں، جیل اور مار کھانے اور تشدد اور تھانے کچہریاں آج تک بھگت رہے ہیں، اور یہ پھر مزید بھگتنا ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں تحریک انصاف میں اب علی امین کے آگے، وہ جسے کہتے ہیں نا آگے بھی کھائی ہے اور پیچھے جو ہے وہ کنواں ہے اور کھائی ہے، وہ والا معاملہ آ گیا۔
کہ نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اگر وہ بجٹ منظور کروانے کی جانب جاتے ہیں تو پارٹی انہیں نہیں چھوڑے گی، ان کو پارٹی کا باغی بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو حکومت ان کی جائے گی. اب یہ میں اس حد تک تو کنونس ہوں کہ علی امین صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ تھوڑی سی جذباتی، تھوڑی سی اس کے اندر ایک ملاوٹ سی ہوتی ہے دھمکیوں میں. ان کی جو تھریٹس وہ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ہم اسلام آباد آئیں گے تو ہم گولیاں چلا دیں گے اور ٹھوکیں گے. تو ایکچولی یہ نہ ہونے والی اور نہ کرنے والی باتیں ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی ایک اپنا سٹائل ہے، اور یہ سٹائل بات کرنے کا ان کا ہے. جس طرح عمران خان صاحب کا ایک سٹائل تھا تو لوگ پسند کرتے ہیں. تو آج بھی وہ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں حکومت توڑ دوں گا اور میں اسمبلی ختم کر دوں گا، تو یہ وہ مجبور ہو کر دے رہے ہیں تاکہ وہ پارٹی کو سمجھا سکیں، پارٹی پر پریشر ڈال سکیں کہ دیکھیں حکومت آپ کی چلی جائے گی اور یہ بجٹ بھی رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. ابھی جو ریلیف پارٹی کو ہے نا کہ پورے آپ کی پارٹی جو ہے خیبر پختونخوا میں پناہ لیتی ہے، یہاں پہ سکون سے بیٹھی ہوتی ہے اور حکومت کر رہی ہے، اور یہ جو خرچے ہو رہے ہیں پارٹی چل رہی ہے نا، یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے لگ رہے ہیں نا پارٹی پہ، جو جلسے جلوسوں پہ اور یہ رہائیوں پر اور یہ ضمانتوں پر، یہ سب بند ہو جائیں گے. آپ کو ایک پیسہ کوئی نہیں دے گا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. کتنا احتجاج ہوا، کتنے جلسے ہوئے ہیں ابھی تک. جب تک علی امین صاحب کر رہے تھے تو کر رہے تھے، وہ اپنی جیب سے نہیں کر رہے، جہاں سے بھی وہ پورا کرتے ہیں وہ پارٹی کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. لیکن اب اگر اس حد تک جائے گے تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ ٹھیک ہے، ان کی وزارت اعلیٰ جائے گی، لیکن اگر وہ خود توڑتے ہیں تو وہ الگ سے ہے، اور اگر گورنر راج آ جاتا ہے تو وہ الگ سے ہے. تو بہرحال میرا تمام سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو مجھے کچھ اطلاعات ہیں کہ علی امین اور شاید ایک آدھ بندے کو آخری اس میں ملنے کی اجازت دی جائے. بہرحال یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، لیکن علی امین کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ملاقات ہو جائے. لیکن یہ ملاقات جو ہے یہ کوئی زیادہ لوگوں کی نہیں ہوگی. علی امین کی الگ بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں ایک آدھ بندہ ہو سکتا ہے مزمل اسلم صاحب کو ساتھ لے جائیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان صاحب کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں، کوئی ماہر معیشت نہیں ہیں، کوئی بہت بڑے بینکر نہیں ہیں، سیاسی بندے ہیں. ساری عمر انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے، اور ایک جو ان کا ویژن ہے وہ آلریڈی یہاں پہ امپلیمنٹ ہے کہ جی ہیلتھ میں آپ نے لگانا ہے. اس بجٹ کے اندر وہ کچھ بھی چینج نہیں کر سکتے. یہ بجٹ اتنا پھنسا ہوا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک ولاگ کیا تھا کہ اس بجٹ کے اندر جو فگرز ہیں اس میں 500 ارب کا خسارہ ہے. جو وفاقی حکومت آپ کو اتنے پیسے نہیں دے گی جتنا آپ نے 1800 ارب لکھے ہوئے ہیں. آپ کو 1300-1400 ارب ملیں گے، اور جو اپنا آپ کا 129 ارب کا اپنا ٹارگٹ ہے وہ بھی ٹیکسز کے ساتھ پورا ہوگا. تو اس کے اندر کوئی اتنا چانس نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا ان کے پاس وہ کوئی اللہ دین کا چراغ ہے کہ وہ نکالیں گے تو کچھ فنڈ بھی دے دیں گے آپ کو اور کہیں گے کہ یہ کام آپ کر دیں. تو جو کام صوبائی حکومت کر رہی ہے میرا خیال میں کہ یہ اس سے زیادہ کام اور نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کے اندر کوئی چینجز ہوتی تو وہ کون سی ایسی چینجز ہیں جو کہ وہ بتائیں گے اور یہ کر لیں گے. ان کا جو کچھ وہ چاہتے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ان کی بات ہوتی ہے، ہیلتھ کے حوالے سے وہ فوکس کرتے ہیں. میرا خیال میں ان دونوں پہ کافی فوکس ہے. اس کے علاوہ جو جاری اخراجات 1500 ارب کے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو 2119 ارب کا بجٹ ہے اس کے اندر 1500 ارب کے جاری اخراجات ہیں. تو عمران خان صاحب جاری اخراجات کو کم کر دیں گے یا بند کر دیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں وہ؟ تنخواہیں، پینشن، تعلیم کا بجٹ، سوشل ویلفیئر کا بجٹ، ان کا کیا کر سکتے ہیں وہ؟ آپ کے پاس سپیس کتنی ہے؟ یہ پنجاب کا بجٹ، سندھ کا بجٹ نہیں ہے جس کے پاس بہت سپیس ہے. تو جو سپیس ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ان پیسوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ نے 546 یا 5 ارب کا جو آپ نے ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھا ہے، اس سال 135 ارب لگے ہیں، تو آپ یہ 550 ارب کہاں سے لائیں گے؟ یہی وہ شارٹ فال ہوگا کہ یہ جو 554 ارب کا ہے یہ کئی سالوں کا بجٹ ہوتا ہے، ہر سال تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں. ان پروجیکٹ کو میں نے کہا میری ایک رائے تھی کہ کم کیا جائے، اور کم سے کم ایسے منصوبے بنائے جائیں جو 1 سال 2 سال میں مکمل ہوں. بہرحال
اب اس بجٹ میں بھی یہی ہوگا کہ 130 ارب کے قریب یہ دیں گے اور اتنا ہی گنجائش ہوگی، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہوگی۔ تو مجھے بتائیں کہ اس بجٹ کے اندر بڑے سے بڑے ماہر کو آپ لے آئیں، اکانومسٹ کو لے آئیں، بینکر کو لے آئیں، اور میں کہتا ہوں کہ کسی بڑے فن خان کو بھی لے آئیں۔ اس بجٹ کے اندر اور کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بڑا لمیٹڈ، جتنی آمدنی ہے اس آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، اس کو وہ کتنا کم کر سکیں گے۔ بہرحال یہ ایک پارٹی کے اندر جو ہے یہ ایک سازش ہے، ایک حکومت کے خلاف میں سمجھتا ہوں، خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف، علی امین کے خلاف ایک سازش ہے، تاکہ ان کو پریشان کیا جائے، تنگ کیا جائے اور ان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ پارٹی کے اندر ہی یہ معاملات چل رہے ہیں اور یہ سازشیں پارٹی کے اندر چلتی رہیں گی۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں تو جو بھی میسیج آتے ہیں انڈائریکٹ آتے ہیں، علی امین جب ملاقات کریں گے تو میرے خیال میں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال اب انتظار ہے کہ یا ملاقات ہوتی ہے یا دوسرے آپشنز کی طرف ہم جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، دوستوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔